ساعتوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے مالک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ درس ضیاء القرآن کے حوالے سے آپ اور میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کے نور سے اللہ کریم ہمارے ظاہر اور باطن کو روشن اور منور فرمائے۔ 11واں پارہ سورہ توبہ کے آخری رکوع ہمارے چل رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر اللہ کریم نے اہل ایمان کو دو کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک کام کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور دوسرا سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مختلف کتب تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سچے لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، وہ عمر فاروق ہیں، وہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ صحابہ پاک۔ تو خطاب اہل ایمان کو ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اہل ایمان کو اللہ کریم خطاب فرما رہے ہیں، اور یہ خاصہ ہے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کہ اللہ کریم ڈائریکٹ سرکار کی امت کو مخاطب فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، قرآن کریم کے اندر متعدد جگہ پہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے۔ اللہ کریم اہل ایمان کو مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے اے ایمان والو تم یہ کرو۔ یہ بھی ہمیں فضیلت نصیب ہوئی ہے اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے نصیب ہوئی ہے کہ اللہ کریم ڈائریکٹ اہل ایمان کے ساتھ، سرکار کی امت کے ساتھ محو کلام ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا، ڈرو، اللہ، کس سے؟ اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں پہ اللہ کریم نے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہے بچانا اپنے آپ کو اور محفوظ رکھنا۔ کن کاموں سے؟ ان کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور بچانا جن کاموں کو اللہ کریم نے کرنے سے منع فرمایا ہے کہ یہ تم چیزیں نہ کرو، یہ کام نہ کرو۔ منہیات، جن چیزوں سے اللہ کریم نے منع کیا ہے ان کے کرنے سے کیا کرو؟ بچے رہو، اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈرو کہ جن کاموں کا رب نے تمہیں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہ ہر صورت میں کرو۔ اور مفسرین نے تقوی کی تعریف یہاں تک فرمائی ہے کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جن کاموں کا رب نے تمہیں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہاں پہ تم کبھی بھی غیر حاضر نہ ہو، وہاں پہ تمہاری حاضری یقینی ہونی چاہیے، وہاں پہ تم ہر وقت موجود رہو جس وقت کے اندر رب نے تمہیں یہ کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور جس جگہ پہ رب نے جانے سے منع کیا ہے وہاں پہ تمہاری حاضری نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ تمہیں موجود نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب دوسری الفاظ میں یوں ہے کہ جو امر بالمعروف ہے، نیکی کے کام کرنے کا جو رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے وہ کرتے رہنا، اور نہی عن المنکر مطلب منکرات سے بچے رہنے کا نام تقوی ہے۔ تو اے ایمان والو کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو۔
اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے رکھو، نیکیاں سر انجام دیتے رہو، اچھائیاں کرتے رہو، برائیوں سے بچتے رہو، اسی چیز کا نام کیا ہے جی؟ تقویٰ ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو بالخصوص یہاں پہ حکم ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اچھا، سچ کیا ہے؟ سچ کی فضیلت کیا ہے؟ اور سچ ہمیں کہاں تک لے کر جاتا ہے؟ سچ ہمیں کہاں تک لے کر جاتا ہے؟ اس کی تفسیر آقا رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے لیتے ہیں۔ حضرت ابو داؤد نے یہ حدیث پاک روایت فرمائی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم صدق کو لازم پکڑو، سچائی کو لازمی اختیار کرو، ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ وہ نیکی کی رہنمائی کرتا ہے۔ سچائی نیکی کی رہنمائی کرتی ہے، اور فرمایا یہ صدق اور نیکی یہ دونوں، فرمایا یہ دونوں جنت میں ہیں۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ جنت میں ہیں۔ اور جھوٹ سے بچو، سرکار نے ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ فسق اور فجور کی طرف، گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جھوٹ۔ اور یہ دونوں چیزیں، کذب اور فسق و فجور، دونوں جہنم میں، دونوں کدھر ہیں؟ جہنم میں ہیں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، ایک آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے، سبحان اللہ، کیا بات! ایک آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا بات! سچائی کتنی عمدہ ہے، سچ کا کتنا فائدہ ہے۔ ایک آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صدیقین میں لکھ دیتا ہے، صدیق لکھ دیتا ہے۔ اور ایک آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، کوئی بھی عمل ہے اس کا اعتبار اس طرح کرنا چاہیے کہ اس کا مقام رب کے ہاں کتنا ہے، اس کی وقت رب کے ہاں کتنی ہے۔ اب دیکھیں، سچ کو اللہ پسند فرماتا ہے، سچے لوگوں کو رب پسند فرماتا ہے، اسی وجہ سے حکم ہوا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب جب رب سچ کو پسند کرتا ہے، سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے، تو چاہیے تو یہ کہ ہم ہر وقت سچ ہی بولیں، سچ ہی بولیں۔ اور جھوٹ کو رب پسند نہیں فرماتا، جھوٹ سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اور اگر جھوٹ بولتے رہیں گے تو رب کے ہاں ہم کذاب ہو جائیں گے، ہماری کوئی وقت نہیں ہوگی، اور یہ جہنم کی طرف بندے کو لے کر چلا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، بڑی پیاری حدیث پاک، کہ جو مومن ہے نا، مومن بندہ مومن، یا ایھا الذین آمنوا، چونکہ ایمان کو مخاطب ہے، ایمان کو مخاطب ہے رب کریم، تو اہل ایمان جو ہوتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں، جو بندہ مومن ہوتا ہے، اس کی فطرت کیسی ہوتی ہے؟ سرکار کی حدیث کی روشنی میں فطرت نیچر ہوتی ہے، نیچر، اس کی پیدائش، اس کی تخلیق۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن کی فطرت مختلف خصائل پر ہو سکتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، مومن کی جو فطرت ہے وہ مختلف عادات اور مختلف خصائل پہ ہو سکتی ہے۔ پھر آگے سرکار نے ارشاد بھی فرمایا جو مومن ہے وہ سخی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بولتے رہیں سبحان اللہ۔
سرکار کا فرمان سبحان اللہ بنتی ہے تو آپ کے اعمال میں اضافہ ہو جائے گا، نیکیوں کے اعمالوں میں اعمال بھاری ہو جائیں گے نیکیوں والے جتنی دیر یہاں بیٹھیں گے۔ ایک تو نیت کر لیں نوئی تو سنت الاعتکاف، سارے کر لیں نیت نوئی تو سنت الاعتکاف، جب تک یہاں بیٹھے رہیں گے اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا، اور اعتکاف کی حالت میں رب کو یاد کرتے رہیں گے تو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ صحیح ہے؟ اور رب کو کیسے یاد کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ رب کو کیسے یاد کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ میری طرف سے بہت سختی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم یہاں پہ نیکی کے لیے آئے ہیں، نیکی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں کچھ ملنا چاہیے، اور رب کو جتنا آپ دل سے یاد کریں گے رب آپ کے بہت قریب ہے، بالکل نزدیک ہے۔ آپ جو ہی رب کو پاک کہیں گے، اللہ ممکن ہے تمہارے کہنے کی وجہ سے تمہارے دلوں کو پاک کر، تم کہو گے نا رب پاک ہے ہمارا تو رب خوش ہوگا نا، رب خوش ہوگا، تو جب رب خوش ہو گیا تو تمہاری بھی پاکی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ رب کو یاد کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ جب آپ سرکار کا فرمان سنیں، اللہ کی طرف سے کوئی اچھی بات سنیں تو پھر سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ فطرت بھی یہی چاہتی ہے، فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے، نیچر بھی یہی چاہتی ہے۔ آپ جب اچھی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے، کسی بنانے والے نے اسے بہت خوبصورت بنایا، جب آپ کی نظر اس پہ پڑتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہتے ہیں نا، سبحان اللہ۔ اور بہت ہی بلند و بالا پہاڑ، حسین و جمیل پہاڑ جب آپ دیکھتے ہیں، حسین و جمیل وادیاں دیکھتے ہیں، ہرے بھرے کھیت دیکھتے ہیں، جب آپ موقع پہ اللہ کی طرف سے نعمتوں کا نزول دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نا سبحان اللہ، کہ نیچر یہ چاہتی ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہے بھائی یہ سارے کام کرنے والی، تو آپ کہتے رہیں گے، اللہ کریم آپ کو پسند بھی فرماتا رہے گا۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن اس کی عادات کے اوپر تخلیق ہوتی ہے کہ اس کی نیچر کے اندر کچھ خاص عادتیں ہوتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایک کہ مومن سخی ہوتا ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر سخاوت ہوتی ہے کہ مومن ہر چیز لوٹاتا رہتا ہے اللہ کے راستے کے اندر۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ کبھی کبھی مومن بخیل بھی ہو جاتا ہے، مومن بخیل بھی ہو جاتا ہے، اور شاید اگر کوئی بخیلی کرتا ہے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، صحابہ سے پوچھا تھا، صحابہ بتاؤ سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ ظاہر ہے صحابہ نے ایک نیچر کے مطابق فیصلہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، مال و دولت ہو، اور وہ خرچ نہ کرے تو وہ بخیل ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، سرکار نے فرمایا نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ بخیل ہے، یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میری ذات پہ درود نہ پڑے، میری ذات پہ درود نہ پڑے۔ تو اس وجہ سے مومن کبھی بخیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ چلو کبھی کبھی مال و دولت کے اندر کنجوسی ہو گئی تو پھر بھی معافی ہے، اور فرمایا کہ وہ اس کے اندر حسن خلق ہوتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس کی عادات اچھی ہوتی ہیں، لیکن مومن کی فطرت میں جھوٹ نہیں ہوتا، مومن کی فطرت میں جھوٹ نہیں ہوتا، کہ مومن کذاب نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے، اور سرکار نے بڑے وضوح کے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ مومن کے اندر اور بڑی برائیاں ہو سکتی ہیں لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن کذاب نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر دو یہ باتیں مجھے حدیث پاک کے اندر ملی ہیں کہ مومن کے اندر یہ دو باتیں نہیں ہوتی۔ دوسری بات کے بارے میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فطرت خیانت اور جھوٹ کے سوا ہر پیدا کی ہوئی چیز پر ہو سکتی ہے۔ مومن کی جو نیچر ہے، فطرت ہے، جھوٹ اور خیانت، اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں نا سب پر ہو سکتی ہے،
کہ اسے تخلیق کیا جائے، لیکن ایک بات، دو باتیں یہ ہیں کہ مومن کبھی بھی کذاب نہیں ہوتا اور مومن کبھی بھی خائن نہیں ہوتا. اور اس کے اپوزٹ آپ سوچیں کہ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے. اس کا مفہوم مخالف وہ ہے، یہ ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. جو جھوٹا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جو خائن ہے، بددیانت ہے، فرمائے وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی بات؟ تو اس وجہ سے مومن کو سچا ہی رہنا چاہیے. اچھا، کبھی کبھی جھوٹ بھی شریعت اجازت دیتی ہے. 3 مقام ایسے ہیں. کتنے مقام؟ 3 مقام ایسے ہیں کہ جن پہ شریعت نے بھی اجازت دی ہے کہ بندہ تھوڑا بہت جھوٹ بول سکتا ہے. اور وہ 3 مقام کون سے ہیں؟ ظاہر تجسس تو ہوگا کہ ویسے رب نے فرمایا کہ بندہ اگر جھوٹ بولتا رہے گا تو کذاب لکھا جائے گا. جھوٹ کی ممانعت سخت ممانعت ہے. اور فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ فرماتا ہے خود قرآن کے اندر کہ جھوٹوں پر رب کی، اللہ کی لعنت ہوتی ہے. کتنا سخت حکم. لیکن 3 جگہ ایسی ہیں کہ آپ کو چھوٹ ہے بھائی کہ کوئی پریشانی بن جائے نا ایسی، تو یہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ ان 3 موقعوں کے اوپر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں. اس حدیث پاک کو امام بہقی نے روایت فرمایا ہے. حضرت نواس بن سمان کلابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے نہیں ہے کہ میں تمہیں اس حال میں دیکھوں کہ تم جھوٹ میں اس طرح گر رہے ہو جس طرح پروانے آگ پہ گرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس طریقے سے جھوٹ کے اندر گر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو جس طریقے سے ایک شمع روشن ہو نا، اس پہ پروانے آتے ہیں، اور تم جھوٹ پہ آ رہے ہو، اکٹھے ہو رہے ہو. اور سرکار نے فرمایا ہر جھوٹ آدمی کے خلاف لکھا جاتا ہے. ہر جھوٹ بندے کے خلاف، ابن آدم کے خلاف لکھا جاتا ہے. لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا صرف 3 مواقع ایسے ہیں کہ جن پہ اگر تم نے جھوٹ بول دیا تو وہ تمہارے خلاف نہیں لکھا جائے گا. پہلا کب؟ کہ جنگی دھوکہ دینے کے لیے. جنگ چل رہی ہے، اس جنگ کے پینترے کو تبدیل کرنے کے لیے تم نے کبھی جھوٹ کا سہارا لیا تو ہو سکتا ہے وہ تمہارا جھوٹ لکھا نہیں جائے گا. اور 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر جو صلح کروانے والا ہے وہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کو اس کا گناہ نہیں ملے گا. سمجھ آ گئی؟ اور تیسرا فرمایا وہ آدمی جو اپنی بیوی سے گفتگو کرتا ہے تاکہ وہ اس سے راضی رکھے، اسے خوش رکھے. بیوی کو خوش رکھنے کے لیے، بیوی کو راضی رکھنے کے لیے اگر تم جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہو کہ اسے اپنی پوری تنخواہ نہیں بتاتے یا زیادہ بتا دیتے ہو، یا کچھ اور معاملات ہیں کہ ایسی بات ہے کہ اگر تم اس کے ساتھ حقیقت کرو گے تو وہ ناراض ہو جائے گی، تو اگر تم کچھ اور کہہ لیتے ہو تو کہ وہ راضی رہے، تو پھر سرکار نے ارشاد فرمایا تم وہ جھوٹ بول سکتے ہو، جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہو. 3 باتیں کون سی؟ جنگی نظام ہے. جنگی نظام کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، مثال کے طور پر آج کل جنگ کا ماحول ہے، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف اگر کوئی جھوٹ کا سہارا لینا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں یا کچھ اس حوالے سے کہ اگر وہ جھوٹ بولیں گے تو ہمارا نظام بہتر رہے گا تو جھوٹ بول سکتے ہیں. اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر آپ 2 آدمیوں کے 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروانا چاہتے ہیں اور صلح کے دوران آپ اگر کسی چھوٹے جھوٹ کا سہارا لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، لیکن ان کے درمیان صلح ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کا صلح کروانا یا ان کا آپس میں ملنا یہ جھوٹ کی نسبت زیادہ فضیلت رکھتا ہے.
یا ان کے ناراض رہنے سے، یہ زیادہ فضیلت والا ہے کہ وہ راضی رہیں، لیکن یہ کہ اگر اس رضامندی کے اندر اگر آپ کو چھوٹا سا جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بول لیں۔ اور تیسری بات، بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اگر آپ کو جھوٹ بول دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، سرکار نے اجازت دی، انج نہیں بھی سارا نظام ہی خراب کر چھوڑ، ہاں بالکل سارا نظام ہی گھر جا کے خراب نہیں کرنا بھی استاد آخیا بھائی جڑا نا بیوی اگر سچی گل کرنی ہی نہیں، انہیں نہیں کرنا۔ بیوی تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، تمہاری زندگی کی ساتھی، جتنا آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے وہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم من آلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، گھر والوں کے ساتھ اچھائیاں کرے۔ باہر بندہ کتنا اچھا ہو لیکن گھر میں آ کے فرعون بن جائے تو پھر اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا، جتنے آپ باہر اچھے ہیں اس سے زیادہ آپ گھر اچھے ہوں، تاکہ گھر والے آپ کو دیکھیں تو انس نصیب ہو، انہیں پیار آئے، انہیں شوق آئے، ان کا دل کرے کہ ہمارا گھر میں بڑا بندہ ہے۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے اسلام کا۔ اور اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس وجہ سے سچائی کا دامن ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، سچائی کو ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اچھا جھوٹ دے کے نا سرکار نے بہت سختی سے منع بھی فرمایا ہے کہ جھوٹ چھوٹا سا بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے، چھوٹا سا بھی جھوٹ ہی۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے نا، چھوٹا سا بھی وعدہ کیا کہ میں تمہیں یہ چیز لے کے دوں گا، تو فرمایا اس کو پورا کرو، اس کو پورا کرو، ورنہ وہ جھوٹ لکھا جاتا ہے تمہارے خلاف، ورنہ وہ جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس نے ارشاد فرمایا، امام احمد نے اور امام باقی نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے، اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ صدیقہ، آپ کے والد بھی سچے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، اور آپ بھی خود کیا ہیں، سچی ہیں، صدیقہ ہیں۔ آپ کی دوست تھی یہ امیس بن اسماء بنت امیس، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی یہ سہیلی، آپ نے تیار کیا تھا انہیں شادی کے موقع پر جب رخصتی ہوئی تھی تو پھر تیاری کے بعد نا حضرت عائشہ صدیقہ کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، تو فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ کے پیالے کے علاوہ کوئی چیز نہ پائی۔ پھر جب آپ پہنچی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بٹھایا اور سرکار نے وہ دودھ کا جو پیالہ تھا وہ نوش فرمایا، نوش فرمانے کے بعد وہ پیالہ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ اپنی زوجہ محترمہ کو عطا فرمایا۔ آپ نے شرم محسوس کی، حیا محسوس کی، تو حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں میں نے عرض کی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے دی ہوئی چیز کو واپس ٹھکراؤ نہیں، تو انہوں نے وہ پیالہ لیا اور اس میں سے دودھ پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ اپنی سہیلیوں کو بھی دو، اپنی سہیلیوں کو بھی دو۔ تو حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ جب مجھے دیا گیا تو ہم نے عرض کی کہ ہمیں اس کی طلب نہیں ہے، ہمیں اس کی طلب نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جھوٹ اور بھوک دونوں کو جمع نہ کرو۔ سرکار کو پتہ تھا کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، سرکار کو پتہ تھا کہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے، تو جب حضرت اسماء بنت امیس نے عرض کی ہمیں اس کی طلب نہیں ہے، تو پھر سرکار نے فرمایا بھوک کو اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو کہ میں یہ کھاؤں، یہ میں پیوں یا یہ میں استعمال کروں،
اور وہ کہے کہ نہیں، تو کیا یہ جھوٹ شمار کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ یہ جھوٹ شمار کیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ تو پھر سرکار نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ بندہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتا جاتا ہے پھر اسے بڑے بڑے جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ کسی یہاں جائیں، ہماری ایک چھوٹی سی عادت ہے، کھانے کا ٹائم ہو اور وہ کہے کہ کھانا کھا لیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم ابھی کھا کے آئے، حالانکہ کھا کے نہیں آئے۔ کہتے ہیں چائے پی لیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم ابھی پی کے آئے۔ اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں یہ کہہ دیں کہ مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، اگر بھوک نہ ہو تو کلی کر بتائیں مجھے بھوک نہیں ہے، یا بھوک ہے تو بولو کہ میں یہاں سے نہیں کھاؤں گا، میرے لیے گھر کھانا بنا ہوا ہے، میں وہاں جا کے کھا لوں۔ کوئی ایسی بات کریں کہ جو جھوٹ شمار نہ ہو، یا مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا کہ زیادہ چائے نہیں پینی، یا زیادہ چائے پینے سے میری صحت خراب ہو سکتی ہے، اس وجہ سے میں نہیں پیوں گا، کہ پی ہوئی بھی نہیں ہے بندہ کہے کہ میں پی کے آیا ہوں۔ یا یہ بھی اپنے گھر والوں کو، بچوں کو تعلیم نہ دیں کہ کسی کا فون آئے باہر سے، پاپا کا فون ہے، اور وہی پاپا کہیں بچے کو بچے اس کو بول دو کہ پاپا گھر نہیں ہے۔ خود جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور بچوں کو جھوٹ سکھا بھی رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ بول دیں کہ پاپا فارغ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بات کر لیں گے، کوئی اس انداز میں بات کریں کہ جھوٹ شمار نہ ہو۔ موبائل ہے، یہ بندے سے بہت زیادہ جھوٹ بلواتا ہے، تو اس وجہ سے کوشش یہ کی جائے کہ خود جھوٹ نہ بولیں، اور جھوٹی چیزوں کو آگے پھیلائیں بھی نہیں، جھوٹی خبروں کو آگے نہ پھیلائیں۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم ایک بات شیئر ہو رہی ہے، ہمیں اس کی تصدیق نہیں ہے کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی، ہم اسے فوراً شیئر کر دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس وجہ سے ایسی باتیں شیئر کرنے سے جو جھوٹی باتیں ہیں آپ بھی جھوٹے شمار کیے جائیں گے۔ توجہ ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ واقعی بیٹھے ہوئے تو جو جھوٹی بات ہے، جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے یا نہیں ہے جھوٹی، لیکن آپ اس کو بھی آگے شیئر کر رہے ہیں، آپ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہر فیس بک پہ آنے والی بات کو آپ شیئر نہ کریں۔ ہاں کوئی اچھی بات ہے جس کی آپ کو تصدیق ہے کہ یہ واقعی ٹھیک ہے، یا کوئی مستند عالم دین اس کو بیان فرما رہا ہے، پھر اس بات کو تو آپ آگے شیئر کریں۔ لیکن ایک عالم دین بھی صحیح نہیں ہے، عام سا بندہ ہے کہ وہ بات کر رہا ہے، کیا پتہ اسے حدیث آتی ہے یا نہیں آتی، کیا پتہ اس کی تشریح یہ صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو اس کو آگے نہ لوگوں تک نہ پھیلائیں، اور بالخصوص وہ باتیں آگے لوگوں تک شیئر نہ کریں جو ہمارے ملک کے خلاف بولی جاتی ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جو ہمارے ملک کے خلاف بولی جاتی ہے۔ جس طریقے سے دین کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے نا، اسی طریقے سے ملک کی حفاظت کرنا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے حضور سے علامہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے تھے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو پاکستان کا دشمن ہے، وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ جو اسلام کا دشمن ہے، جو پاکستان کا دشمن ہے، وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ اس وجہ سے اسلام کی حفاظت، اپنے اسلام کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے، اور اپنے ملک کی حفاظت بھی آپ نے کرنی ہے۔ تو اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ برادران اسلام، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک بیان فرمائی ہے
کہ جو بندہ سچ بولنے والا ہے نا، سچ بولنے والا، اس کے اندر 3 خصلتیں آ جاتی ہیں، اس کے اندر مزید 3 خصلتیں آ جاتی ہیں۔ کون سی؟ فرمایا کہ ایک حلاوت آ جاتی ہے اس کے اندر۔ حلاوت کا معنی پتہ ہے؟ حلاوت کا معنی یہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو اس کے بول میٹھے لگتے ہیں۔ اونچا بولے نا سبحان اللہ۔ یہ سچ کی برکت ہے، جب وہ بولے گا سچا، فرمایا اس کے بول کے اندر مٹھاس ہوگی۔ اور دوسری بات کیا تھا اسے کی جاتی ہے؟ فرمایا اس کو ملاحت عطا کی جاتی ہے۔ ملاحت کیا؟ فرمایا اس کے چہرے پہ خوبصورتی آ جاتی ہے، اس کے چہرے پہ خوبصورتی آ جاتی ہے۔ تیسری چیز فرمایا اسے محبت عطا کر دی جاتی ہے۔ محبت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے چہرے پہ رعب آ جاتا ہے، اس کے چہرے پہ رعب آ جاتا ہے۔ ایک تو بندہ یہ اس کی بات میٹھی ہوتی ہے، دوسری یہ کہ اس کے چہرے پہ خوبصورتی آ جاتی ہے، پھر خوبصورتی بھی ایسی کہ اس کے اندر رعب بھی ہوتا ہے، اس کے اندر رعب بھی ہوتا ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ کا یہ فرمان ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اچھا، ہم آج کل اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ جب اپنا رشتہ جوڑتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جی بڑے پیر بن گئے، ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ہم اگر کسی نیک بندے کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں تو فقط اس وجہ سے کہ وہ سچے لوگ، کہ وہ سچے لوگ، کیونکہ سچائی بندے کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے اور نیکی بندے کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو آپ بتائیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو صالحین ہیں، جو صدیقین ہیں، ان کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہیے یا نہیں جوڑنا چاہیے؟ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے بھائی کے دین کے ساتھ ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ اپنا دوستی کس آدمی کے ساتھ کر رہا ہے، میں یخاللو، کہ وہ کس کے ساتھ خلط ملط ہو رہا ہے، کس کے ساتھ وہ دوستی کر رہا ہے۔ اس وجہ سے کہ جب آپ کسی برے آدمی کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے اندر برائی آ جائے گی، جب آپ کسی اچھے آدمی کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے اندر اچھائی آ جائے گی۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، کہ جو نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے وہ بندے کو نیک بنا دیتی ہے، اور صحبت طالع ترا طالع کنن، اور برے لوگوں کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ اس وجہ سے اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اولیاء کرام، بزرگان دین، ہمارا اسلاف، یہ سچے لوگ، یہ کون سے لوگ ہیں؟ سچے لوگ۔ تو سچے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، علماء دین کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، جو حقیقت میں علماء دین ہیں۔ ہم تو بہت برے لوگ ہیں، نیک علماء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک ایک لمحہ کتنے کتنے نوافل سے بہتر ہوتا ہے۔ دین حاصل کرے ان سے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔